یہ بھی جو ہم پنجابی میں یا اردو میں بات کرتے ہیں، ہمارا مولوی تو وہ بھی نہیں سمجھتا. جب ہم یہ لفظ ختم کا لفظ جب پنجابی یا اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کے اوپر پہلوانی ختم ہے یا فلاں کے اوپر نظم خوانی ختم ہے، تو اس کو مولوی سمجھ آئے گا کہ اس ختم کا کیا مطلب ہے، کہ یعنی یہ اتنا اعلیٰ پائے کا نظم پڑھنے والا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں پڑھ سکتا، یا اس کے اوپر پہلوانی ختم ہے کہ اس سے اچھا پہلوان کوئی نہیں. تو یہ ہم پنجابی اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ ختم ہے بھائی تیرے دیا چیز، ختم ہے. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ختم کا، خاتم کا نہیں، ختم کا. تو یہ استعمال کرنے کے باوجود ہمارا مولوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہے تو اس کا وہ اور مفہوم لیتے ہیں. وہاں وہ درجے اور مراتب کی بات نہیں کرتے، وہاں پھر وہ اس کا جو حقیقی مطلب ہے کہ بس یہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، اور مراد یہ ہے کہ زمانی لحاظ سے بھی آپ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آنا. تو یہ تو پنجابی مولوی جو ہے وہ اپنی پنجابی بھی نہیں سمجھتا، عربوں نے عربی کیا سمجھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا کہ اذا ہلاک کیسر فلا کیسر بعد، اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعد، کہ جب کیسر جو ہے یہ مر جائے گا، جو علیہ وسلم کے زمانے کا کیسر تھا یہ مر جائے گا تو اس کے بعد کیسر بھی کوئی نہیں ہونا، اور جب کسرا مر جائے گا تو اس کے بعد کسرا بھی کوئی نہیں ہونا. اب یہ حدیث ہے. تو اگر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ ہے وہ جھٹلا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیسر کے بعد کیسر بھی تھے، اس کیسر کے بعد کیسر بھی آئے ہیں، اس کسرا کے بعد کسرا بھی تھے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نکلے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں نکلے. اس شان کا کیسر اس کے بعد نہیں ہوا اور اس شان کا کسرا اس کے بعد نہیں ہوا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ لا نبی بعد ہی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو مراد ایک یہ بھی ہے کہ میری شان کا اور کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک یہ بھی ہے، غیری کا مفہوم بھی استعمال ہوتا ہے بعدی کا، کہ وہ کہتے ہیں نا اب ای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، کہ اللہ کے بعد وہ کون سی باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. کوئی پوچھے کہ اللہ کا بعد ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اللہ کا بھی بعد ہوگا؟ بعد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد مراد یا میں مر جاؤں گا یا یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر میرے بعد وہ کہتے جی میرے بعد یہ تقریر کرے گا، یعنی میں جب چلا جاؤں گا یہ کر لوں گا تو پھر. تو اللہ کا بعد کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کبھی خود نعوذ باللہ فنا ہو جائے گا تو پھر اللہ کا بعد کا زمانہ آئے گا. تو اللہ کا بعد کیا ہوا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ یؤمنون، قرآن کریم کی آیت ہے. تو ان سے مولویوں سے یا عربوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی اللہ کا بعد کیا؟ جب نبی لا نبی بعد ہی کیا بات کرتے ہیں تو پھر اللہ کا بعد کہاں ہوگا؟ نبی علیہ السلام کا بعد اور اللہ کا بعد. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے غیری، کہ اللہ کی باتوں کو چھوڑ کے وہ کس بات کو مانتے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا بعد ہی، تو وہاں بھی تو بعد کا مطلب غیری ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا، نبی علیہ السلام کا متبع ہوگا، تابع نبی ہوگا، امتی نبی ہوگا. اس امت سے باہر نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے کوئی نبی نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. پاکستان احمد رضا باجوہ، زعیم حلقہ گروسٹی زون. میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا تبلیغ کا جو ہماری جماعت ہے بہت زیادہ جرمنی جماعت کوشش کر رہی ہے، اور زیادہ تر ہم جرمنوں کہا جاتا ہے کہ جرمنوں کو تبلیغ کرے نا، اور کیونکہ وہ مذہب سے بہت دور ہیں. کوشش ہماری ہوتی ہے، اور ہمارے نئے مربیان جو ہیں اس ٹائم جو فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھے جرمن بولتے ہیں، ان
کے کنڈکٹس بھی اچھے ہیں ان کے ساتھ. تو اس کے علاوہ جیسے جرمنی میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ہے، جس میں عربی ہیں، عربش ہیں، اور اس کے بعد پاکستان سے جو ہے اس وقت کافی پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے ہیں جرمنی میں. وہ چٹلی سے آئے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ اچھے، جو یہ نہیں کہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. آیا کہ ہمیں ان کی طرف بھی توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان سے کنڈیکٹ رکھ کے ان کو تبلیغ کی جائے. ہم بعض تو کنڈیکٹ میں ہیں، خاک صاحب کے بھی کنڈیکٹس میں ہیں، ٹھیک ہے، مگر کوئی ایسا جو ہے بنا کے پروگرام کہ ان کا پتہ کیا جائے کہ کہاں کہاں وہ لوگ ہیں، ان سے کنیکٹ رکھا جائے اور ان کو بھی تبلیغ کی جائے. تو میرے خیال میں وہ کافی لوگ ہیں جو اس وقت آئے ہوئے ہیں پاکستان سے بھی، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. صرف پاکستان نہیں ہے، مختلف قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے. بالکل. لیکن اب یوکرینی بھی آ گئے، ایرانی بھی بہت زیادہ ہیں، افغانی بھی ادھر بہت ہیں، افریقہ کے کئی ممالک سے یہاں لوگ آ کے بس گئے ہیں. تو بہت ساری قومیں، بہت سارے ممالک سے، ترکی ہے، ترکی بھی ادھر آ کے بس گئے ہیں، تو بہت ہے. اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ایک دفعہ ہالینڈ میں خطبہ دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ تبلیغ کے حوالے سے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یورپین لوگوں کو تبلیغ کی جائے اور ان کو کہا جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ بات سنتے نہیں اور مذہب سے دوری ہے ان کی. تو انہوں نے بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے تکبر کو کسی عالمی جنگ کے ذریعے سے نہیں توڑتا اس وقت تک یہ مذہب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. تو ان کا تو معاملہ چلو ایک طرف رہا، ہمارا کام ہے ہم پیغام دیں گے، تمام حجت کرنا ہمارا کام ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ جو دوسری قومیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہاں اکٹھی کر دی ہیں اور لوگوں کو لا کے بسا دیا ہے، تو ان لوگوں کی طرف تو رخ کرنا چاہیے نا، احمدیوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو. تو یہاں بھی ہم نے ڈیسک بنائے ہوئے ہیں، جیسے بروانہ صاحب ہیں، یہ عربی ڈیسک کے انچارج ہیں، اور یہ اپنے ڈیسک کی جو مسائی ہیں اس کے حوالے سے کسی طرح بتا سکتے ہیں، ہوتے ہیں پروگرام. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو انفرادی تبلیغ ہے جو یہاں ہمارے جرمنی میں ہونی چاہیے، انفرادی تبلیغ سے ہم بہت پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. انفرادی تبلیغ آلموسٹ نہیں ہو رہی. کوئی اکا دکا کہیں لوگ جو ہیں ان کو شوق ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جماعت میں 15-20 لوگ ایسے ہوں کہ جن کو شوق ہو اور ان کے 10-15 لوگ جو ہیں وہ ان کے زیر تبلیغ ہوں اور وہ ان کو ساتھ پروگرام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مستقل. اس طرح کا کوئی سسٹم ابھی ہے نہیں یہاں. تو انفرادی تبلیغ سے پیچھے جا چکے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا شروع میں، آپ نے مخفی تبلیغ کی اور انفرادی تبلیغ کی. حضرت علی مان لے آئے، ابو بکر مان لے آئے، ختیجہ ایمان لے آئے، اور کئی لوگ جو ہیں حضرت بلال ایمان لے آئے، کئی اور لوگ ایمان لے آئے. پھر حضرت ابو بکر کے ذریعے سے بعض نوجوان صحابہ ایمان لے آئے. تو انفرادی تبلیغ نہیں ہو رہی. یہ ایک بہت بڑا سکم ہے جو ہماری مسائل کے اندر موجود ہے. اس کو ہم نیشنل سطح پہ آپ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 87 میں میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے جب نوجوان تھا، جامعہ میں پڑھتا تھا، تو میں جرمنی آیا 3 مہینے کے لیے. پنبرگ جماعت میں میرے والدین رہتے تھے تو وہاں رہائش تھی. تو چند لوگ تھے، 20 لوگوں کی جماعت ہوگی پنبرگ اس وقت، اور ہر ہفتے والے دن بک اسٹال لگاتے. میرے والد صاحب اکیلے اور ساتھ میری سسٹر اور میرا بھائی جو 10-12 سال کے تھے، وہ لے کے جاتے تھے اور بک اسٹال لگتا تھا ہر ہفتے والے دن اسٹارٹ میں. اب وہ بک اسٹال بھی غائب ہوگی آلموسٹ. اب لگتے ہیں کہیں کہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہر جماعت میں بک اسٹال لا رہے ہیں. بک اسٹال بھی ایک تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. وہاں لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے ساتھ روابط پیدا ہوتے ہیں. تو یہ شاید ہم سے دور نہ ہو جائے.
ہمارا تعلق ہی نہ خراب ہو جائے، ہم ہمسائے گیری سے ہی نہ چلے جائیں. تو یہ جو ایک وہم ہے ہمارا یا ایک خوف ہے ہمارا جو ہم نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، یا یہ کہ کوئی ایسا سوال نہ کر بیٹھے جس کا ہمیں جواب ہی نہ آتا ہو، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس وجہ سے ہم تبلیغ بنیادی طور پہ انفرادی کر ہی نہیں رہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم دعوت وفنٹیوں کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یاد صرفان کر رہے ہیں، ہم فلائر تقسیم کر رہے ہیں، ہم برگر ماسٹر طرف کر رہے ہیں، ہم پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ہم تبلیغی نشستیں کر رہے ہیں کہ جہاں ہم فلائر تقسیم کرتے ہیں یا کوئی اشتہار دیتے ہیں، وہاں لوگ آ جاتے ہیں، لیکچر ہو جاتا ہے، سوال ہو جاتے ہیں، پکوڑے شکوڑے کھا